بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح العجمی کا سبق نمبر 111 آج شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو آج ہم پڑھیں گے ووجوباً سے لے کر ان ذالک الاسم تک پڑھیں گے۔ ووجوباً ای حذفاً واجباً، اور کبھی کبھار مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر، سماعاً ای سماعیاً یعنی سماعی طور پر، موقوفاً علی السماع جو کہ موقوف ہیں سماع پر، لا قاعدۃ لہ یعرف بہا اس کے لیے ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے جس قاعدے کی وجہ سے اس کی پہچان کی جائے، جیسے کہے سقیاً ای سقاک اللہ سقیاً، ورعیاً ای رعاک اللہ رعیاً، وخیبتاً ای خواب خیبتاً من خواب الرجل خیبتاً۔ یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی آدمی اذا لم ینل ما طلبہ، جس چیز کو طلب کر رہا ہوتا ہے وہ چیز اس کو نہ مل جائے تو اس کو کہتے ہیں خواب خیبتاً۔ تو یہ خواب خیبتاً جو ہے یہ خواب الرجل خیبتاً سے ہیں۔ وجدعاً ای جدع جدعاً، والجدع کتف الانف والاذن والشفۃ والید، ناک کے کٹنے کو، کان کے کٹنے کو، اور ہونٹ اور ہاتھ کے کٹنے کو کہتے ہیں۔ وحمداً ای حمدت حمداً، وشکراً ای شکرت شکراً، وعجباً ای عجبت عجباً، فإنه لم يوجد في كلامهم استعمال الافعال العاملة في هذه المصادر، کیونکہ نہیں پائے جاتے ان کے اس کلام میں، عرب کے کلام میں، افعال عاملہ کا استعمال فی هذه المصادر ان مصادر میں۔ وهذا معنی وجوب الحذف سماعا، اور یہی معنی ہے سماعی طور پر حذف کے وجوب کا۔ قیل علیہ، اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے، قد قالوا کہ بعض اہل عرب کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے حمدت اللہ حمدا وشکرتہ شکرا وعجبت عجبا، فاجاب بعضهم، تو بعض نحوی حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے بان ذلک لیس من کلام الفصحاء، کہ یہ فصحاء کے کلام میں سے نہیں ہے، وبعضهم، اور بعض نے یہ جواب دیا ہے بان وجوب الحذف، کہ حذف کا واجب ہونا، انما ہوا فی ما استعمل باللام، کہ یہ اس میں ہے کہ جو استعمال کیا گیا ہو لام کے ساتھ، یعنی مستعمل ہو لام کے ساتھ، جیسے حمدن لہ وشکرا لہ وعجبا لہ۔ وقد یعذف الفعل الناسب للمفعول المطلق حذفا واجبا، اور کبھی کبھار مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر، قیاسا ای حذفا قیاسیا، اور قیاسی طور پر، یعلم لہ ضابط کلی، اور قیاسی وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے معلوم ہو ضابطہ کلیہ، یحذف معه الفعل لزوما، جس کے ہوتے ہوئے فعل کو حذف کیا جاتا ہے لازمی طور پر، فی مواضع متعددۃ، متعدد مقامات میں، منها ای من هذه المواضع موضع ما وقع ای مفعول مطلق وقع مثبتا، ان متعدد مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے کہ مفعول مطلق واقع ہو مثبت، ای ارید اثباتو، یعنی ارادہ کیا گیا ہو اس کے اثبات کا، لا نفی ہو، نہ کہ ارادہ کیا گیا ہو اس کے نفی کا۔ فإنه لو ارید نفی ہو، کیونکہ اگر ارادہ کیا گیا ہو اس کے نفی کا، جیسے ما زید سیرن لا یجب حذفہ، تو مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا۔ بعد نفی، مثبت واقع ہو نفی کے بعد، داخل علی اسم، کہ داخل ہو ایسے اسم پر، لا یکون المفعول المطلق خبرا عنہ، کہ مفعول مطلق اس سے خبر نہ بن رہا ہو، او بعد معنی نفی، یا معنی نفی کے بعد واقع ہو، داخل علی اسم، کہ داخل ہو ایسے اسم پر، لا یکون المفعول المطلق خبرا عنہ، کہ مفعول مطلق اس سے خبر نہ بن رہا ہو، ای ان ذالک الاسم، یعنی اس اسم سے۔ ووجوبا سماعا، صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ کبھی مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً بھی حذف کیا جاتا ہے۔ پھر حذف وجوبی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 سماعی، نمبر 2 قیاسی۔ سماعی کا مطلب یہ ہے کہ حذف وجوبی کا کوئی قاعدہ کلیہ نہ ہو، صرف اہل عرب سے سنا گیا ہو کہ وہ اس مقام پر عامل کو حذف کرتے ہیں،
اور قیاسی کا مطلب ہے کہ حذف وجوبی کا قاعدہ کلیہ بھی ہو۔ درجہ بالا عبارت میں حذف سماعی کی امثلہ بھی بیان کی ہے جن کی تفصیل شرح میں آ رہی ہے۔ ووجوباً ای حذفاً واجباً، اس عبارت سے اشارہ کر دیا کہ وجوباً واجباً کے معنی میں ہو کر صفت ہے موصوف محذوف حذفاً کی۔ سماعاً ای سماعیاً، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سماعاً یہ صفت ہیں حذفاً کی، حالانکہ اس کا صفت بننا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے اور یہاں حمل درست نہیں، اس لیے کہ حذف جو ہے سماعی ہوتا ہے نہ کہ سماع مصدر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یا نسبت محذوف ہے، اصل میں سماعی تھا، اب حمل صحیح ہو جائے گا کیونکہ یا نسبت لگانے سے یہ مصدر نہیں رہے گا بلکہ صیغہ صفت کے حکم میں ہو جائے گا۔ موقوفاً علی السماع، اس عبارت میں سماع کے معنی کا بیان ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جو محض سماع پر موقوف ہو، اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہ ہو۔ لا قاعدۃ لہ یعرف بہا، اس کے لیے ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی پہچان کی جائے۔ نحو سقین ای سقاک اللہ سقین، یہ عامل مقدر کے اظہار کی طرف اشارہ ہے صرف تعلیم کے لیے، ورنہ اس کا حذف کرنا واجب ہے، ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر جو سقاک فعل ہے اس کا ذکر کیا ہے، یہ صرف تعلیم کے لیے ہے۔ ورائن ای رعاک اللہ رائن، ان سب میں عامل مقدر کی طرف اشارہ ہے تعلیماً اور تفہیماً۔ وخیبتاً ای خواب خیبتاً من ہاب الرجل خیبتاً اذا لم ینل ما طلبہ، اس عبارت میں لفظ خیبتاً کے ماخذ اشتقاقی کا بیان ہے کہ خیبتاً یہ ماخوذ ہیں خواب الرجل سے، اذا لم ینل ما طلبہ، اس عبارت سے اس مثال کا محل استعمال بیان کیا ہے کہ یہ مثال اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنے مطلوب کو نہ پا سکے۔ خواب الرجل خیبتاً اذا لم ینل ما طلبہ، کہ جب وہ جس چیز کو طلب کر رہا ہوتا ہے وہ چیز اس کو نہ ملے تو اس وقت جو ہے خواب خیبتاً یعنی خیبتاً صرف کہا جاتا ہے اور اس کا عامل جو ہے یعنی خواب فعل وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔ وجدعاً ای جدع جدعاً، والجدع قطف الانف والاذن والشفۃ والید، اس عبارت میں شارح جو ہیں جدع کے معنی کو بیان فرما رہے ہیں کہ جدع کا معنی ہے ناک یا کان یا ہونٹ وغیرہ کا کاٹنا۔ وحمدن ای حمدت حمدن، وشکرن ای شکرت شکرن، وعجبن ای عجبت عجبا، فإنه لم يوجد في كلامهم استعمال الافعال العاملة في هذه المصادر، اس عبارت میں شارح کی غرض مذکورہ مثالوں میں وجوب حذف یعنی حذف فعل کی وجہ کو بیان فرمانا ہے کہ فعل کو وجوباً کیوں حذف کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مذکورہ مثالوں میں فعل کو حذف کرنا اس لیے واجب ہے کہ یہ مصادر جو ہیں کلام عرب میں اپنے افعال عاملہ کے ساتھ مستعمل نہیں ہیں، اور یہی حذف وجوبی سماعی کا معنی ہے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كَلَامِهِمْ، کہ نہیں پائے جاتے کلام عرب میں استعمال الافعال العاملة، افعال عاملہ کا استعمال فی هذه المصادر، ان مصادر میں۔ وَهَذَا معنى وجوب الحذف سماعاً، اور یہی معنی ہے سماعی طور پر حذف وجوبی کا۔ قیل علیہ قد قالوا، یہاں سے علامہ جامی ایک سوال کو نقل کر رہے ہیں اور اس کے دو جواب ذکر کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ مصادر جو ہیں کلام عرب میں اپنے افعال عاملہ کے ساتھ مستعمل نہیں ہوتے، بلکہ اہل عرب جو ہیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یوں کہتے ہیں شکرت شکرن و عجبت عجبا اور حمدت اللہ حمدن۔ تو اس کا پہلا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ان مصادر کے ساتھ افعال عاملہ کا ذکر کرنا فصحا کی کلام میں نہیں ہے بلکہ غیر فصحا کی کلام میں ہے، اور ہماری بحث جو ہے یہ کلام فصحا میں ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان افعال کو حذف کرنا اس وقت واجب ہے کہ جب مصادر لام کے ساتھ مستعمل ہو، جیسے جدعا لہ، شکرا لہ اور عجبا لہ،
اور آپ نے جو مثالیں ذکر کی ہیں ان میں لام کے ساتھ مستعمل نہیں ہے۔ فَأَجَابَ بَعْضُهُمْ، تو بعض نے اس کا یہ جواب دیا ہے بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْفُصَحَاءِ، کہ یہ فصحاء کے کلام میں سے نہیں ہے۔ وَبَعْضُهُمْ، اور بعض نے یہ کہا ہے بِأَنَّ وُجُوبَ الْحَذْفِ، کہ حذف کا واجب ہونا إِنَّمَا هُوَ فِي مَا اسْتُعْمِلَ بِاللَّامِ، کہ یہ اس میں ہے کہ جو مستعمل ہو لام کے ساتھ، جیسے حمدًا لَهُ وَشُكْرًا لَهُ وَعَجَبًا لَهُ۔ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ النَّاسِبُ لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ حذفًا وَاجِبًا قِيَاسًا فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدَّدَةٍ۔ اس عبارت میں صاحب قافیہ ان مقامات کو شروع کر رہے ہیں کہ جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو قیاسی طور پر حذف کرنا واجب ہے۔ وقد يضاف الفعل الناصب للمفعول المطلق حذفا واجبا، کہ کبھی کبھار مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے، قیاساً ای حذفا قیاسیاً۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قیاساً صفت ہے موصوف موصوف حذفاً کی، حالانکہ اس کا صفت بننا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے اور یہاں حمل درست نہیں، کیونکہ حذف جو ہے وہ قیاسی ہوتا ہے نہ کہ قیاس مصدر۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں یا نسبت جو ہے محذوف ہیں، اصل میں تھا قیاسیاً۔ یعلم له ضابط کلی یحذف معه الفعل لزوما۔ اس عبارت سے حذف قیاسی کا معنی بیان کر دیا کہ اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ ہو جس پر دیگر امثلہ کو قیاس کیا جا سکے، کہ جہاں ضابطہ پایا جائے گا وہاں حذف واجب ہوگا۔ یعلم له ضابط کلی، کہ قیاسی طور پر حذف قیاسین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے ضابطہ کلیہ ہو، یحذف معه الفعل لزوما، کہ جس کے ہوتے ہوئے فعل کو لازمی طور پر حذف کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حذفاً قیاسیاً فی مواضع متعددۃ، متعدد مقامات میں۔ منہا ای من هذه المواضع، علامہ جامی نے هذه المواضع نکال کر یہ بتلا دیا کہ منہا میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے هذه المواضع ہے، کہ ان متعدد مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے ما وقع مفعول مطلق وقع مثبتا، کہ مفعول مطلق واقع ہو مثبت، ای ارید اثباتہ لا نفیہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مثال آپ نے آگے ذکر کی ہے ممثل لہو کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ ممثل لہو وہ مفعول مطلق ہیں جو مثبت کلام میں ہو، اور جو مثال آپ نے دی ہے ما انت الا سیرا، یہ کلام منفی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثبتاً سے مراد یہ ہے کہ کلام میں مفعول مطلق کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو اگرچہ کلام منفی ہو، اور مثال مذکور ما انت الا سیرن میں بھی مفعول مطلق کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفی جو ہے الا کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ اریدہ اس بات ہو کہ اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو نہ کہ اس کے نفی کا۔ فإنہ لو اریدہ نفی ہو، کیونکہ اگر ارادہ کیا گیا ہو اس کے نفی کا، جیسے ما زید سیرن لا یجب حذفہ، تو اس وقت مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب نہیں ہے۔ بعد نفین، نفی کے بعد مثبت واقع ہوں، داخل علی اسم، یہ جو اضافہ کیا ہے علامہ جامی نے داخل علی اسم کا، یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ آگے مصنف نے خود معنی نفی کے بعد داخل علی اسم کا ذکر کیا ہے، تو اس میں جھگڑا ہے۔ نفی چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے صفت ہو اور معنی نفی چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے صفت ہو، تو شارح نے داخل علی اسم کو نفی کے بعد مقدر نکال دیا، اور مصنف نے معنی نفی کی صفت اس کو قرار دے دیا، اور اس طرف اشارہ کر دیا کہ داخل علی اسم کا تعلق نفی اور معنی نفی دونوں کے ساتھ ہیں۔ داخل علی اسم کہ داخل ہو ایسے اسم پر لا یکون المفعول المطلق خبرا عنہ، کہ مفعول مطلق جو ہے اس سے خبر نہ بن رہا ہو، او بعد معنی نفی، یا معنی نفی کے بعد مثبت واقع ہو۔ داخل علی اسم کے داخل ہو ایسے اسم پر لا یکون المفعول المطلق خبرا عنہ، کہ مفعول مطلق جو ہے اس سے خبر نہ واقع ہو رہا ہو، خبر نہ بن رہا ہو، ای ان ذالک الاسم، یعنی اس اسم سے۔ آج ہم نے پڑھا ہے
ووجوباً سے لے کر ان ذالک الاسم تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔